اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومن 40ویں نمبر کی صورت ہے اور آیت نمبر 28 سورہ المومن آیت 28 چوتھے رکوع کا آغاز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. درود شریف سب پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ہم نے پچھلی دفعہ اس کا تھوڑی سی تفصیل تو بیان کر دی تھی. جہاں پہ ہم آج پہنچے ہیں سورہ المومن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دو فرد ایسے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف و حرف وربیٹم ساری کی ساری بات ان کی جوں کی تو قرآن میں نقل فرمائی. ایک سورہ یاسین کے اندر جو شخص شہر کے دوسرے کونے سے بھاگتا ہوا آیا، اور دوسرا یہ مومن جو فرعون کے دربار کے اندر تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت بخشی ہے کہ ان کے الفاظ جو کہ تو قرآن میں نقل فرمائے. اور یہ مومن جو ہے اس کے لیے بالخصوص قرآن کے اندر 2 رکوع جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختص کی ہے. اور کمال ان دونوں کا ایک ہی تھا کہ جب انہوں نے حق کی آواز سنی تو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ بات قرآن میں بڑی واضح ہے کہ جب ہم حق کی آواز کہیں سنتے ہیں، کوئی شخص حق کی آواز بلند کرتا ہے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال رجل، مرد رجل جو ہے یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایسے مرد کے لیے جو کہ مطلب جس کے اندر مردانگی کی خصوصیات ہوں، جو سٹینڈ لینے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، استقامت والا ہو. بولا ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں جو چھپاتا تھا اپنا ایمان، جس نے مسلسل تمام واقعات پہ اپنا ایمان چھپا کے رکھا. جب پہلے موسیٰ آئے، گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد جادوگروں سے مقابلہ ہوا، یہ سارے معاملات، اس سارے وقت میں اپنا ایمان سے چھپا کے رکھا. لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ حضرت موسیٰ کے قتل کا حکم فرعون جاری کرنے لگا ہے تو پھر اس وقت وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی بغاوت کہہ لی ہے جو بھی اس کا اعلان کر دیا. کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور لایا تم پاس کوئی نشانیاں تمہارے رب کی، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا جھوٹ، اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا کوئی وعدہ جو دیتا ہے تم کو. بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس کا جو ہو مسرفن کذاب، جو حد سے زیادہ بے لحاظ جھوٹا ہو. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو راہ نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا. اب یہ ساری اسی مومن مرد کی گفتگو جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے. اب آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جب قرآن کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو عربی کے اندر بڑی خوبصورتی سے اس کی پوری نقشہ کاری کرتا ہے، پورا نقشہ اس کا کھینچتا ہے. وہ عربی سے جیسے جیسے آپ واقف ہوتے جائیں گے الفاظ کا استعمال اور سارا وہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اب یہ فرعون کا ایک دربار لگا ہوا ہے جس کے اندر اس کے بڑے بڑے کمانڈر، جرنیل، بیوروکریٹ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ شخص اچانک کھڑا ہو گیا اور ہے کون؟ اس کی اپنی قوم میں سے. یا قومی، اے میری قوم، الملک والیوم، آج کے دن بادشاہت راج تمہارا ہے. ظاہرین فی الارض، تم چڑھ رہے ہو زمین پہ، تم بالکل نمایاں ہو، چڑھتے جاتے ہو، اپنی مرضی کرتے ہو زمین پہ. فَمَن يَنصُرْنَ مِن بَأْسِ اللَّهِ، پھر کون تمہاری نصرت کرے گا، کون مدد کرے گا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آفت سے.
ان جانا جب وہ آ گئی ہم پر. یہ پورا اس نے اپنا کیس بیان کر کے اس نے کہا کہ ایک شخص کو تم صرف اس کے قتل کا حکم دے رہے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے کیا, اور اس وقت تو تمہارے پاس حکومت ہے, تم بڑے چڑھے جاتے ہو دنیا کے اندر, تو جب اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ گئی تو پھر کیا ہوگا. قال فرعون, اب فرعون نے آپ سے عرض کیا کہ ڈکٹیٹر جتنا بھی ہوتا ہے طاقتور بادشاہ جتنا بھی طاقتور ہوتا ہے اس کا ساری طاقت کا دار و مدار اس خوف پہ ہوتا ہے جو اس کے سبارڈینیٹس پہ یا اس کے نیچے کے لوگوں پہ یا اس عوام پہ طاری رہتا ہے. جب تک وہ خوف طاری رہے گا تو وہ بہت طاقتور ہے, نہیں تو وہ بھی ایک فرد ہوتا ہے. تو اس کو جب یہ ڈبیٹ اب اس کے دربار میں چلی تو ظاہر ہے وہ بھی جان دیدہ بادشاہ تھا, اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے اس بات کو غور کر رہے ہیں, اس بات کو دیکھ رہے ہیں, اور کچھ نقطے جو اس مومن کے ہیں وہ ان جرنیلوں کے میرے کمانڈرز کے ذہن میں آ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا بڑی تفصیل سے سورہ قصص کے اندر کہ موسیٰ کی جو گفتگو تھی وہ ایک بڑی ہی بریلینٹ, بہت ہی انتہا درجے کی گفتگو تھی, جہاں پہ فرعون کو بالکل انہوں نے پسپا کر دیا تھا اپنی گفتگو اور تقریر کے ساتھ. فرعون نے وہاں پر آگے بڑی باتیں کی اور وہ مسلسل اپنے ایک میسج کرے, اور اس وقت ہی اس کے دربار کے اندر چھوٹی موٹی لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا اس سے ہٹ کے. تو یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ جب اس نے یہ باتیں کی تو فرعون کو بھی نظر آ رہا تھا کہ میرے کچھ جو طاقتور جرنیل ہیں, جو میرے کچھ بیوروکریٹس ہیں, کچھ لیڈران ہیں, کچھ انجینئرز ہیں, جو بھی وہ سارے کسی اور طرف تھوڑے اس کی باتوں میں غور کریں. قال فرعون, تو اس نے کہا ما اریکم الا ما ارا, کہ مجھے سوچتا ہے یا نظر آتا ہے, اریکم دیکھتا ہوں یا سچ سوچتا ہے, ما ارا جو سوجا مجھ کو تو وہی سوچتا ہے, وہی سمجھ آتا ہے جو مجھ کو سوجا. وما اہدیکم, اور میں تمہیں ہدایت نہیں دیتا, راہ نہیں بتاتا, الا سبیل الرشاد, سوائے اس کے جو بلائی کا رستہ ہے. کہ میں تو جو کچھ کر رہا ہوں تمہاری بلائی کے لیے کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ آپ مسلسل اس ڈکٹیٹر کی, اس بادشاہ کی دیکھیں کہ اس کی گفتگو کا محور ایک ہی تھا, مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے سب دیا ہوا ہے, میرے پاس تو بہت طاقت ہے, مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں, میرا تو خاندان بہت بڑا ہے, میں تو جو کچھ کر رہا ہوں تمہارے لیے کر رہا ہوں. تو یہ مسلسل یہ ڈکٹیٹروں کا, بادشاہوں کا, یہ سیلف ایزیومڈ انسانی لیڈروں کا, یہ ہمیشہ سے ان کا یہ ایک ہی رویہ رہا ہے کہ مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے دیا, مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں, میں تو جو کچھ کر رہا ہوں تمہارے لیے کر رہا ہوں. یہاں بھی فرعون نے کہا کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں, میں نے اگر کہا کہ میں موسیٰ کو مرا دوں گا تو میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو جو ٹھیک سمجھتا تھا, میں تو بلائی کے رستے کی بات کروں جس میں ہم سب کی بلائی ہے, ہمارا دین خطرے میں ہے, ہمارا ملک خطرے میں ہے. وقال الذین آمنوا, اس ایماندار آدمی مجھے ایمان لے کے آیا تو اس نے کہا انی اخاف علیکم, کہ مجھے خوف ہے, میں ڈرتا ہوں اس بات سے, کیا میری قوم, میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ آوے تم پر دن ان فرقوں کا سا جیسے رسم پڑی ہے, مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود, جیسے قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی, والذین من بعدہم, اور جو ان کے پیچھے آئے. وما اللہ یرید ظلم للعباد, اور اللہ انصافی نہیں چاہتا بندوں پر. اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو قوم فرعون تھی یہ اس تمام ریسنٹ ہسٹری سے واقف تھی, حضرت نوح تک کی ہسٹری سے وہ واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ کیا کیا پیغمبر آئے, انہوں نے کیا کیا پیغام دیے, اور قوموں نے مقصد کیا کیا, ان کو کیا جواب ہوا. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نہیں چاہتا بندوں پر نا انصافی. اور اے میری قوم, میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آوے دن ہانک پکار کا, یوم تناد, تناد مطلب شور شرابہ, بہت زیادہ شور, انتہا کا شور شرابہ, کہ تم پر آئے وہ دن ہانک پکار کا, یعنی کہ قیامت کا دن, یا کو عذاب اللہ تعالیٰ کا, جس دن بھاگو کے پیٹھ دے کر, کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا, اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اس کو سجانے والا. کہ جو گمراہ ہو جائے, غلطی میں چلا جائے, تو اس کو کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. اب اس نے ایک بڑا خوبصورت پیرل یہاں پہ ڈرا کیا, اور یہ بڑا خوبصورت پیرل ہے, اس کے اوپر بڑا غور طلب ضرورت ہے جن کو انٹرسٹ ہے اس چیز کے اندر. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف, تم پہ آ چکے ہیں حضرت یوسف من قبل سے پہلے, بالبینات, بالکل صاف کھلی نشانیاں لے کر. پھر تم رہے دھوکے میں ان چیزوں سے جو وہ لایا, یہاں تک کہ جب مر گیا. اذا ہلاکا, اب ہلاکا بنیادی طور پہ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ جب ڈیتھ کے ساتھ کوئی نہ کوئی وائلنس ریلیٹڈ ہو جائے. یوسف کے ذکر کے اندر کوئی ہمارے پاس ایسا ہماری اپنی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ بھی کہتا تھا حتی اذا ماتا, جب تک وہ مر گئے.
وہ فوت ہو گئے. لیکن اسے لفظ استعمال کیا حتی اذا ہلاک. سو دیر کچھ نہ کچھ وائلنس یوسف کی ڈیتھ کے ساتھ لازمی ایسوسیٹڈ تھی، جو ہماری تاریخ میں یا ہماری کتابوں میں ہمارے سامنے نہیں. ان چیزوں سے جو وہ لایا یہاں تک کہ جب مر گیا کہنے لگے ہرگز نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول. اس طرح بہکاتا ہے اللہ اس کو جو زیادتی والا، شک کرنے والا، کہ جو زیادتی کرنے والے مصرف اور مرتاب جو شک کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی انہوں نے یوسف کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا کہ جو ان کو جو اس نے یاد دلایا. اور پھر اس نے کہا کہ تم اس وقت تو کہتے کہ اس کے بعد کوئی اللہ پیغمبر نہیں ہے، یعنی کہ تم ایک پیغمبر کو دیکھ چکے ہو. اس سے ہمیں ایک بات کو اور پتہ لگ گیا کہ حضرت یوسف جس وقت طاقت میں آ گئے، جس وقت ان کو ایک خاص جگہ کی بادشاہت یا گورنری یا انچارج منسٹر بنا دیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ تبلیغ کی اور باقاعدہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ قبطیوں کو بتایا سارا سلسلہ. تب اس کو ساری بات بھی یاد تھی اور تب اس نے سارا معاملہ جو ہے سامنے میں کیا اور اس نے پیرل ڈرا کیا. اور یوسف کا موسیٰ کا آپس کے اندر رشتہ بڑا عجیب ہے. آپ نے جس کے پاس وقت ہو وہ ضرور دیکھیں. اور یوسف کے واقعے کے اندر ان کے باپ کا ذکر ہے، ماں کا کوئی ذکر نہیں. حضرت موسیٰ کے واقعے کے اندر ان کی ماں کا ذکر ہے، ان کے باپ کا کوئی ذکر نہیں. اور یوسف کے واقعے کے اندر وہ بھائیوں کے ہاتھوں ذکر کس کا آ گیا؟ بھائیوں کا. پہنچے فرعون کے دربار میں. حضرت موسیٰ جو ہے نہ حضرت یوسف وہ بھائیوں کے ہاتھوں پہنچے مصر کی بادشاہ ادھر کے کہہ لو بادشاہتوں میں. حضرت موسیٰ بہن اس کو فالو کر رہی تھی جب وہ پہنچے فرعون کے اس کے اندر. وہاں بھائیوں کا ذکر اور یہاں پہ اس واقعے میں بہن کا ذکر. وہ بھی آ کے کہہ لے بڑے گھروں میں یا بادشاہوں کے گھروں میں، لیڈروں کے گھروں میں آ کے پلے بڑے، اور یہ بھی آ کے فرعون کے گھر میں پلے بڑے. بس یوسف کو بادشاہت مل گئی، لیکن اس سے پہلے ان کو جیل ملی. حضرت موسیٰ کو الٹیمیٹلی اختیار ملا، لیکن اس سے پہلے ملک بدری ملی. اتنے عجیب پیرلز ہیں جب دونوں چیزوں کا غور خاص طور قصص میں اگر آپ غور کریں گے آپ دیکھیں گے بڑی عجیب مماثلتیں ہیں حضرت موسیٰ کی اور حضرت یوسف کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ کے ساتھ. بڑی عجیب مماثلتیں ہیں. تو بہرحال تو وہ اس نے وہ پیرلز جو ہے اس نے سامنے کی ہے، وہ چیزیں اس نے سامنے ان کی یاد دہانی ان کو یاد دہانی کرے. اور یہ ایک بڑی ایک قانون کی بات اس نے کی جو کہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتا. وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہوں. اس پہ ذرا بہت غور کیجیے گا کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ کامن ایک چیز ہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتا، کہ جو اللہ کی باتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیتوں میں جو جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی صریح سند کے جو ان تک پہنچی ہو. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا. بہت بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں ان سے اور الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ہاں. ایمان والے اور اللہ بہت بڑے بہت زیادہ بیزار ہیں ان لوگوں سے. وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. کہ جو بھی غرور کرنے والا سرکش ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مور کر دیتا ہے یا امپرنٹ کر دیتا ہے. یطبع مطلب اس کو امپرنٹ کر دیتا ہے. اس طرح اس کے دل کے اوپر یہ چیز امپرنٹ ہوئی تھی. اور بولا فرعون کے یا حامان، جو حامان اس کا جو وزیر تھا ایک، اور بعد میں جا کے مطلب اب جو آہستہ 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 سا جو چیزیں شاید جو سامنے آ رہی ہیں آپ یہ سمجھیں کہ جو اس کا انجینئر ان چیف تھا کنسٹرکشن کا یا جو انجینئر تھا سب سے بڑا اس کا، کہ اے حامان بناؤ میرے واسطے میرے لیے ایک محل. سرہن کا ذکر آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت سلیمان کے ذکر کے ساتھ بھی ہے. سرہن ایسا جو مینار مافک محل، مطلب جس کو آج کل ہم جیسے ہمارے
یہ جس طرح بڑے بڑے ٹاورز نہیں بن رہے، جس طرح ٹاور ٹائپ، اس قسم کا محل ایک بناؤ. شاید میں پہنچوں رستوں پر آسمان کے اسماوات فاطلع الہ موسیٰ. اب یہ اس انداز کے اندر اس کا تمسخر نظر آ رہا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تم ایسا ایک ٹاور بناؤ، ایسا ایک محل بناؤ کہ میں ذرا پہنچوں رستوں پہ، آسمانوں کے رستوں میں پہنچوں اور میں جھانک کر دیکھوں ذرا موسیٰ کے معبود کی طرف، الہ کی طرف. اور میری اٹکل میں، میری سمجھ میں تو جھوٹا ہے. اور اسی طرح بلے دکھائے تھے فرعون کو اس کے برے کام، روکا گیا راہ سے. اور جو داؤ تھا فرعون کا سو کھپنے کے واسطے 2-3 چیزیں کا قابل غور ہے. اس نے کہا الہ موسیٰ. الہ کون ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو الہ کون ہے؟ الہ ہے جس کسی سے آپ مدد کی امید رکھیں، جس کو مشکل میں آپ پکاریں، اور جس کو آپ سمجھیں کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی مشکل دور کر سکتا ہے اور وہ آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کی مشکل کو پہنچ سکتا ہے. وہ ہے الہ، جس سے آپ مدد کی توقع رکھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کی غیب سے وہ آپ کی مشکل دور کر سکتا ہے، یا اس کو ایسی طاقت ہے کہ وہ مشکل دور کر سکتا ہے اور وہ آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کے لیے پہنچتا ہے. اسی لیے میں نے بارہا عرض کیا کہ اگر ہمیں صرف یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نفی وہاں سے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، نہ تمہارا کوئی مددگار ہے، نہ تمہاری کوئی پکار سننے والا ہے، نہ کوئی طاقتور ہستی ہے، نہ کوئی پہنچ سکتا ہے تمہاری مدد کو. الا اللہ. اللہ جو ہے، اللہ کے اوپر بہت ساری بحث ہے، لیکن ایک گرامیٹیکل کمپوزیشن اس کی یہ ہے الہ. جس طرح آپ کہتے ہیں مین، آپ کہتے ہیں دی مین، دا پرسن. جو کیا کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے وہ معرفہ. جب معرفہ آپ کرتے ہیں تو ال ساتھ لگ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں الکلمہ تو کوئی بھی کلمہ، الکلمہ تو وہ خاص کلمہ، کتاب تو کوئی بھی کتاب، تو الکتاب تو قرآن. الہ کوئی بھی الہ، کوئی بھی مددگار، کوئی بھی جس سے آپ کو امید ہو، کوئی بھی غیب کی طاقت رکھنے والا. الہ دیٹ پرٹیکولر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک کسی کمپوزیشن کی ایک. اور پھر یہ جو لفظ استعمال فرمایا الا فی تباب، وما کید فرعون الا فی تباب. تباب اس کا لفظ میں آپ کو ویسے یاد کروں تو اس کا ایک استعمال آپ نے دیکھا ہے تبت یدا ابی لہب. تبت یدا ابی لہب، جو مکمل طور پہ پیرالائز ہو جائے، مکمل طور پہ پیرالسس اس کو ہو جائے. تو اس کی چالیں جو تھی وہ کچھ نہیں تھی کام اس کے کہ مکمل طور پہ بے بس اور پیرالائز ہو جائے. تیسری چیز جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ تمسخر کا جو معاملہ ہے قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کو چارج شیٹ کیا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ، اور دوسرا اللہ نے کہا کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں میرے پیغمبروں کا. یہ تمسخر اتنی خطرناک چیز ہے اور اتنی بری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ دیکھیں کہ بیشتر جگہوں پہ علیحدہ چارج شیٹ کیا کہ دوسرا جرم کا یہ تھا کہ یہ تمسخر اڑاتے تھے، یہ مذاق اڑاتے تھے، پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے یا ویسے معاشرے کے اندر مذاق اڑاتے تھے. تو یہ ابھی تک سلسلہ اس کا جاری ہے. اس مومن کی گفتگو کا ہمارے لیے جو بات سوچ طلب ہے وہ یہ کہ حق کی آواز جب کہیں پہ بلند ہو، ہمیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ اپنی آواز ملانا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا لازم. اور جہاں پہ کہ قرآن اور اللہ کی آیات کی واضح مذاق اڑایا جا رہا ہو بغیر کسی واضح دلیل کے، تو اس سے ہمیں بیزاری ہونی چاہیے، جو کہ آج کل اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے بہت ہی کامن ہے اور بہت ہی مطلب رواج ہے ہمارے معاشروں کے اندر. اس لیے ہمیں اس سے ہمیں بیزاری اختیار کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو پرسنوں کو معاف فرما، اس کو اپنی برکات میں قبول منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مسعودہ نصیب فرما، جتنے مسلمان وفات پا گئے ہیں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے چچا کا انتقال ہوا، اے اللہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ان سے جو لوسیاں کوتاہیاں ہیں درگزر فرما، ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، محقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی برکات حیات ان پر قائم فرما، اور بھی جتنے مسلمان ہمارے سامعین کے اعضائے قارب دنیا سے وفات پا گئے اور ان سب کے صغائر کبائر کو معاف فرما، حیدر کے معاملے میں ان برکات کی دعا کریں کی قبر کی منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے کی شادی کے سلسلے میں دعا خیر ہو گئی ہے، اے اللہ اس میں اور مزید خیر نال، اے اللہ ہر قسم کی انسانی شیاطینی شرور سے محفوظ و محمود فرما، اے اللہ اس کام کو سارے کے سارے کام کو اللہ خیر سے پورا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔